یہ انجینئر وہ بکواس یہ کرتا ہے کہ اللہ کی جب توحید بیان کی جائے گی تو پھر گستاخی تو ہو جائے گی، کیونکہ نبی بھی کوئی شے نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے بھی کوئی شے نہیں ہے، بکواس کرتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ جس کے اندر ادب رسول نہیں ہے، جس کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اس کا قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے، اس کا مکے کا طواف کرنا بھی بیکار ہے، اس کا روزے نمازیں حج کرنا بھی بیکار ہے، جس میں محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول دیکھنی ہے تو احد کے میدان میں رسول اللہ کے ارد گرد صحابہ کی محبت دیکھو، کس طرح والہانہ جانیں نشاور کی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا چہرہ، ناک، کان کاٹ دیے گئے، آپ کا کلیجہ نکال دیا گیا۔ جب ہم یہ قربانیاں صحابہ کی پڑھیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں بھائی اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اور پھر آج اس اسلام پر حملے کرنے والے کہہ رہے ہیں جناب نہ انبیاء کوئی شے، نہ صحابہ کوئی شے، نہ فرشتے کوئی شے، نہ بابے کوئی شے، تو یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ تو یہ کیا عقیدہ باطلہ ہے؟ جیل میں وہ کہتا ہے نبی شے ہی کوئی نہیں، فرشتے شے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ فرشتوں میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، تم سب اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ تو اس کا عقیدہ ہے، اس نے کہا میں تو اللہ کو تجھے مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا۔ شوال المکرم 1444 ہجری کا مہینہ، اور شوال کے شروع میں 3 ہجری کے موقع پر ایک ایسی جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کا نام دیا جاتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ جنگ بدر کے بدترین نقصان کے بعد مشرکین مکہ بہت رنجیدہ تھے۔ ان کے بڑے رئیس جنگجو لڑاکے جن پر سارا مکہ فخر کرتا تھا، بدر کے میدان میں انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ قریش مکہ اس حد تک مغلوب الغضب ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینے بلکہ ہمیشہ ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کی ذلت آمیز شکست کا بدلہ نہیں لوں گا، سر پر تیل نہیں لگاؤں گا، اور نہ ہی بیوی کے قریب جاؤں گا۔ دوسروں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی مقصد کے لیے کفار مکہ پورا سال جو ہے وہ تیاری کرتے رہے اور جنگ کی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہے۔ بہرحال 1 سال کی تیاری کے بعد
مشرکین مکہ کا لشکر 3 ہجری میں شوال میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، 3000 اونٹ تھے۔ مشرکین کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی تھیں تاکہ جنگ میں اگر مرد کمزوری دکھائیں تو وہ ان کو غیرت دلا سکیں۔ مشرکین کا لشکر کوہ احد کی مغربی جانب آ کر ٹھہرا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کے آنے کی اطلاع حضرت عباس کے ذریعے پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے آپ نے مشاورتی اجلاس طلب کیا تاکہ دفاع کے حوالے سے مضبوط حکمت عملی اپنائی جائے، ترتیب دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر دفاعی جنگ کی جائے۔ اگر مشرکین مکہ جو ہے مدینہ شریف میں داخل ہو تو مدینہ کی ہر گلی ان کے لیے مقتل ثابت ہوگی اور ہر مکان الگ قلعہ بن جائے گا۔ مجاہدین تلواروں اور نیزوں کے ذریعے جنگ کریں گے اور گھر کی چھتوں سے عورتیں اور بچے پتھر مار مار کر کفار کا، مشرکین مکہ کا برکس نکال دیں گے۔ جب مجلس مشاورت ہوئی تو اس مجلس مشاورت کے انعقاد میں نوجوانوں نے، خصوصاً ان صحابہ کرام نے جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، شدید اصرار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر مشرکین مکہ پر حملہ کیا جائے۔ ان کے اصرار پر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور گھر تشریف لے گئے تو صحابہ کو فوراً احساس ہوا کہ شاید ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف نہ صرف رائے دی بلکہ اس پر اصرار کیا۔ جب آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہتھیاروں سے مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے باہر جنگ پر اصرار کرنے والے تمام صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شدید ندامت ہے اور اس کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رائے ہی درست رائے ہے، لہذا ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں گے۔ جب صحابہ کو یہ احساس ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کی رائے کے خلاف رائے دی ہے اور ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر مسلح ہو کر جب گھر سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم باہر نکل کر مدینہ شریف سے جنگ لڑیں گے۔ پیغمبر جب اسلحہ زرہ جنگ کے لیے سامان پہن لیتا ہے تو پھر اس کو اتارا نہیں کرتا، جی پھر اس کو اتارا نہیں کرتا۔ یعنی یہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ آج ہم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں عام زندگی میں، ابھی کچھ ہیں، گھنٹے بعد ہم کچھ ہیں، 4 گھنٹے بعد ہم کچھ ہیں، اگلے دن ہم کچھ ہیں۔ نا یہ حضور کی سنت ہے کہ جس مقام پر آپ کھڑے ہو گئے، حق کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے اس کے بعد اپنا موقف بدلا نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیزے منگوائے اور 3 علم تیار کیے۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، یا حضرت عمیر بن مصعب کو، اوس کا علم سید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بنو خزرج کا علم جو حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا،
اور 1000 کا لشکر احد کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ سے 2 میل باہر الشیخین کے مقام پر رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور صبح صبح یہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی آپ نے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ 1000 کا لشکر مدینہ شریف سے روانہ ہوا۔ اب جن لوگوں کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، جن لوگوں کی نیت ہی خراب اور کھوٹی ہوتی ہے، اب وہ موقع تلاش کرتے ہیں۔ کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر نقص اور نقائص نکالنے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بنیاد ہوتی ہے، ان کی نیت ہوتی ہے، اور اس کی طرف ہی ان کا دھیان ہوتا ہے۔ کام تو انہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ صبح کے وقت جب لشکر اسلام روانہ ہوا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا، اور بہانہ اس نے یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنے کی رائے دی تھی، چونکہ میری رائے نہیں مانی گئی لہذا میں اپنے آدمی لے کر علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کون شخص تھا عبداللہ بن ابی؟ یہ ہر جمعے کو نا جناب کھڑا ہو کے تو بڑے بڑے لمبے لمبے درس دیا کرتا تھا، ہر جمعے کو۔ اور پھر کیا ہوا، 300 آدمی لے کر پھر دوبارہ جب جمعے والے دن کھڑا ہوا نا تو حضرت عمر نے کہا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، تیرا درس نہیں سننا، تو بے ایمان اور منافق ہے۔ جی تو المختصر یہ کہ احد کے میدان کے لیے اب جو صحابہ کی تعداد تھی وہ تقریباً 700 رہ گئی، جو اصل تعداد تھی۔ اب اس احد کی جنگ میں بہت سے اسباق ہیں، اور اس احد کی جنگ میں جو ہے بڑی زبردست لڑائی بھی ہوئی، اور ایک مقام تھا جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اسی مقام پر، اسی جگہ پر جو ہے جنگ ختم ہونے تک موجود رہنا ہے، اور یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے۔ تو جب دیکھا مسلمانوں کو واضح فتح ہو گئی ہے تو وہاں سے کچھ صحابہ، تقریباً 40 کے قریب صحابہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کو جب ان کے جو امیر تھے، جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے تو تم اس جگہ پر اس وقت تک رہو جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اور ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی، تو انہوں نے کہا کامیابی تو مل گئی ہے، اب ہم جیت چکے ہیں، تو اب یہ ہمارے جو مسلمان بھائی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر مدد کی جائے۔ یہ تو ان کا موقف تھا جو کہ نیک نیتی پر تھا، اور آج کا ایک ناہنجار نا سمجھ جس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے تو وہ کہتا ہے کہ صحابہ جناب مال جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، یعنی اس نے ایسے الفاظ بولے کہ جو کہ نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے نہ ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ صحابہ کے متعلق ایسے لفظ بولے جائیں۔ آج بھی کئی نئے قسم کے چھوکرے جنہوں نے دین نہیں پڑھا وہ علماء پر بھونکتے ہیں۔ ایک بندہ انجینئرنگ کرتا ہے، ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے، ایک بندہ دین کے قریب بھی نہیں کیا ساری زندگی، تو چند دن اس نے کسی کے اعلیٰ کار بن کے تھوڑا سا دین کو پڑھا، اور اب وہ کہتا ہے ایک جیل میں ہے یہ انجینئر، وہ بکواس یہ کرتا ہے کہ اللہ کی جب توحید بیان کی جائے گی تو پھر گستاخی تو ہو جائے گی، کیونکہ نبی بھی کوئی شے نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے بھی کوئی شے نہیں ہے، بکواس کرتا ہے۔ جی
اور ہمارے نوجوان اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، جس کے اندر ادب رسول نہیں ہے، جس کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اس کا قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے، اس کا مکے کا طواف کرنا بھی بیکار ہے، اس کا روزے نمازیں حج کرنا بھی بیکار ہے، جس میں محبت رسول نہیں ہے۔ جی محبت رسول دیکھنی ہے تو احد کے میدان میں رسول اللہ کے ارد گرد صحابہ کی محبت دیکھو، کس طرح والہانہ جانیں نشاور کی ہیں۔ جی جنگ احد میں افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکل و شباہت اور قد و قامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو ابن قمیہ نے سمجھا کہ شاید نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، جنگ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، نقصان ہوا۔ لیکن بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر تھی، جو افواہ تھی، اس نے دم توڑ دیا، اور ایک صحابی کعب بن مالک نے جنگ کے دوران کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں۔ چونکہ آپ نے ذرا پہن رکھی تھی، ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اور صرف آپ کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جی تو جب کعب بن مالک نے پہچان لیا تو انتہائی خوشی اور وارفتگی کے عالم میں پکار اٹھے، ایھا الناس ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں دیکھو یہ رسول اللہ ہے۔ اس اعلان سے اگرچہ کفار کو معلوم ہو گیا کہ حضور کسی مقام پر موجود ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جیسے جان پڑ گئی۔ جی ان کے اکھڑتے ہوئے قدم جمنا شروع ہو گئے، اب وہ مارتے دھاڑتے اس جانب لپک پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی کافی تعداد جمع ہو گئی تو آپ نے لشکر کو لے کر انتہائی منظم انداز سے، جن لوگوں نے احد کا پہاڑ دیکھا ہے اور جہاں پر آپ کریم آقا علیہ السلام نے پناہ لی، اس کی طرف پھر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر منظم کرتے گئے اور اوپر پہنچے، یہاں تک کہ سواروں کے حملے بند ہو گئے اور دست یعنی آمنے سامنے لڑائی ہوتی رہی۔ اور یہاں پر جو صحابہ کی جان نثاریاں ہیں، آج کے چند گماشتے یا اغیار کے اعلیٰ جن کو ادب رسول نہیں پتا، محبت رسول کی میم کا نہیں پتا، اور دعویٰ کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز ہی آپ دیکھ لے، ان کی گفتگو کے انداز میں ہی جناب آپ کو رعونیت نظر آئے گی۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال میں کسی نے آج تک یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد انبیاء فرشتے کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو شیطانی عقیدہ ہے، پتہ ہے آپ کو کیسے؟ یہ ایک خبیث ہے جیل میں، وہ کہتا ہے نبی شے ہی کوئی نہیں، فرشتے شے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، تم سب اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ تو اس کا عقیدہ ہے، اس نے کہا میں تو اللہ کو تجھے مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے دل میں محبت رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں، عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں، جان نثاری رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں میں اسلام کی اصل چمک دمک دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کا
ذکر اپنے گھر میں عام کیا کرو، اہل بیت کا ذکر اپنے گھر میں عام کیا کرو، صحابہ کی جان نثاریاں سنایا کرو، پڑھا کرو، اہل بیت کی جان نثاریاں سنایا کرو، پڑھا کرو، کہ اسلام جو ہے ہمیں تو بنا بنایا مل گیا، ہم تو گھر سے جناب نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کے اپنی دکان کاروبار اپنے معاملات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں؟ قربانیاں تو صحابہ نے دی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا چہرہ، ناک، کان کاٹ دیے گئے، جی آپ کا کلیجہ نکال دیا گیا، جی آپ کی قربانیاں، اور دیگر صحابہ کی، حضرت مصعب بن عمیر، آپ نے کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک بازو کاٹا تو آپ نے وہ جھنڈا جو ہے وہ دوسرے بازو میں پکڑ لیا، جب دوسرے بازو میں پکڑ لیا تو پھر کیا تھا، آپ کا دوسرا بازو جب کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا اپنے منہ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یار جب ہم یہ قربانیاں صحابہ کی پڑھیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں بھائی اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی لازوال اور بڑی بڑی جو ہے جرت مندانہ قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور پھر آج اس اسلام پر حملے کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب نہ انبیاء کوئی شے، نہ صحابہ کوئی شے، نہ فرشتے کوئی شے، نہ بابے کوئی شے ہے۔ تو یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ یہ کیا ہے عقیدہ؟ اونچی آواز سے بولو، یہ کیا عقیدہ باطلہ ہے۔ اور صحیح عقیدہ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں جو دیا ادب رسول کا، کیسے؟ آپ 11 دن مسجد نبوی میں رہے، کتنے دن؟ 11 دن مسجد نبوی میں رہے، اور جانے لگے تو وہاں کے علماء فضل آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، عرض کیا بھی تم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ سے تو ہم نے مسئلے پوچھنے ہیں، دین پوچھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اب جانے دو، مجھے 11 دن ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں نے رفع حاجت نہیں کی۔ جی 11 دن ہو گئے، کیا کھاتے ہوں گے، کیا تناول کرتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے کہ رفع حاجت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی؟ ذرا غور کریں اس بات پہ۔ آج ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، اسی تے کھانے ہیں صبح دوپہر شام تے نال ہی تھلے بیسمنٹ چ لیٹریناں نے چلے جانے ہیں، پرواہ بھی نہیں۔ ادب رسول اگر سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے سیکھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، جانوں کو حضور پر قربان کر دیا۔ اور آج کا یہ نیا چھوکرا اٹھ کے ساری زندگی انجینئرنگ کرتا رہا ہے، اب اسے سمجھ آئی ہے کہ بھئی اس میں تو عزت اتنی نہیں ہے، تو ادھر کہیں سے اعلیٰ کار بن کے تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس مرزا جیلمی کے اس فتنہ اور اس کے عقیدہ باطلہ سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ سمجھ آ گئی ہے یہ بات میری؟ بالکل اپنے آپ کو محفوظ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا ہم آپریشن کریں گے، اور بڑا تگڑا آپریشن کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے عقیدہ باطلہ نے کتنے خرافات امت مسلمہ میں پیدا کر دی ہیں۔ اور اس طرح ہر دور میں فتنے تو آتے رہے جی، لیکن انشاءاللہ اہل حق جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا پکڑ کر ہمیشہ کھڑے ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حضور سے محبت و وفا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آمین بجاہ نبی۔